ایسا نہیں کہ والد کی جو بچپن کا ابتدائی ایام بڑے اچھے گزارے، والد ساتھ تھے اور بڑی اچھی انکم تھی، پھر وہ ظاہر علیحدگی کے بعد معاملات خراب ہوئے. تو اس زمانے میں ظاہر سستا جوتا کہیں سے دیا اور کسی ریڑی ویڑی سے، تو ہوا یہ کہ وہ اس کی ایک ایڑی، آئی ہوپ لوگ سمجھ پائے نہیں کہ جوتے کے پیچھے کی جو ایک ایڑی ہوتی ہے وہ جو ہاں ہیل ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ تھوڑا سا لڑکوں کا تو ہلکا سا وہ بھرا ہوا تھا نا، تو وہ ٹوٹ گئی. تو اب وہ عجیب میں یوں چل رہا تھا کیونکہ ظاہر ایک تھی اور ایک نہیں تھی. تو پھر میں نے بڑی کوشش کر کے وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کے سڑک کے کنارے دوسرے والے کو بھی نکال دیا، کیونکہ تلوا تو ظاہر برقرار رہتا ہے نا، اس کے اوپر وہ ایکسٹرا ایک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پھر دونوں تلوے بیلنس ہو گیا. پھر بہت عرصے تک جو ہے وہ نئے خریدنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی. اس میں آپ نے ظاہر ہے وہ ایڑی پھاڑتے گئے، جوتا پھاڑتے گئے، آپ نے کچھ عزم بھی کیا ہوگا آپ نہیں اس وقت نہیں، لیکن مجھے ایک یاد ہے کہ جب میں نے نا جس طرح اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات ہوتی ہے کہ یہ وقت بدلنا ہے، تو ایسے تو نہیں چلے گا. آئی ریمبر میرے پاس بڑی 4-5 کتابیں تھیں اور تب یہ استعداد نہیں تھی کہ میں بیگ خرید لیتا تھا کہ آج لیتے ہیں کل لیتے ہیں، اچھا پیسے آئیں گے تو بیگ لے لیں گے. تو میں نارملی وہ 4-5 کتابیں ہاتھ میں اٹھا کے اور گورنمنٹ کالج جایا کرتا تھا. گورنمنٹ کالج کا وہ میرون کلر کا جو ایک خاص کوٹ ہے، وہ کوٹ خریدنے کے لیے بھی مجھے یاد ہے میری اماں جو ہے نا وہ انارکلی میں رائٹ سائڈ پہ تھی، وہ جہاں اندر گلیاں چھوٹی چھوٹی پرانے کوٹ شوٹ اور پرانی شرٹس ملتی ہیں، تو وہاں سے ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک رنگ لیا اور پھر کہیں دور سے کسی دوسری جگہ سے وہ لوگو لیا، اس کو اس کے اوپر سلیکٹ کروایا سما. تو گورنمنٹ کالج تک بھی بڑے برے حالات تھے، شدید برے حالات تھے. تو وہ میں کتابیں ہاتھ میں لیے. جو لوگ گورنمنٹ کالج سے واقف ہے، جو اس کا اسٹاپ ہے، ایک تو اسٹاپ ہے دوسری جانب جو دادا دربار کی طرف جاتا ہے، ایک اسٹاپ جو کہ سیکرٹریٹ کی طرف جاتا ہے، یعنی ناصر باغ پہ جو اسٹاپ ہے. تو وہاں پہ ایک پرانا درخت ہے اور وہ درخت تو خیر کیا جھڑ چکا ہے، لیکن اس کا ایک تنا موجود ہے، وہ ایک طرف سے اسٹاپ کی حیثیت ہے، لوگ وہی اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا کہ اچانک بارش، شدید بارش ہونا شروع ہو گئی. اب آپ سوچیں کہ اس میں وہ غربت زدہ کوئی جوتے پہنے ہوئے تھے جو بالکل ہی اس متعمل نہیں تھے کہ وہ پانی کا برداشت کر پاتے. کتابیں وہ خریدنا ہی بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور عام طور پہ کتابیں سیکنڈ ہینڈ ہوا کرتی تھی، وہ ساری بھیگ گئی. جیب میں جو کرایہ ورایا تھا اس کا وین کا، وہ بھی پانی کی نظر ہو گیا. تو وہ بڑی ایک، اور اوپر سے بارش، آپ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے کہیں چلے گئے. اچھا مجھے چونکہ ہم رہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں، تو اس کی ایک 2 نمبر وین چلا کرتی تھی. یا یہ ہوتا تھا کہ ہم شملہ پہاڑی تک جاتے اور ایک 61 نمبر مزدہ چلتا تھا. نہیں وہ مزدہ ہوتا تھا، مزدہ جو منی بس ٹائپ کہہ لیجیے. اگر آپ کو مزدہ کا بھی نہیں پتا تو کمال ہے. ٹویوٹا آئی ایس تھی، وہ 2 نمبر تھی، 2 نمبر چلتی تھی جو اس طرف سے جاتی تھی گورنمنٹ کالج کی طرف سے ماڈل ٹاؤن. ورنہ آپ کو آل دا وے پیدل جانا پڑتا تھا چیرنگ کراس پہ اور یعنی پنجاب اسمبلی پہ، اور وہاں سے وہ اسٹیشن سے آتی تھی اور وہ پھر ماڈل ٹاؤن لے کے جاتی تھی آپ کو اپنا مزاگ چونگی سے وہ آگے نکلتی تھی، تو فیروز پور روڈ سے ہوتی. تو وہ 2 نمبر جو وین تھی نا، وہ ٹوٹل کوئی 8-10 وین سارے دن میں آتی، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. تو باقی لوگوں کی بس سے ویگنیں آتی نہیں جاتے رہے، اور میں جو تھا وہ ظاہر کھڑا رہا بارش کے اندر. تو اس میں نا جو بڑی لینڈ کروزرز، جو بڑی پراڈو جو گزرتی تھی اور ان کی اسکرین چل رہی تھی، اور لگتا تھا سردی کے دن تھے، اور یہ احساس تھا کہ ان گاڑیوں میں جو ان کے شیشے ہیں ان کے اندر کی جانب کافی گرماہٹ ہوگی، وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوگی جتنی ٹھنڈ میں فیل کر رہا ہوں. تو وہ لمحہ مجھے لگتا ہے سارے، اگر میں اپنے غربت کے ایام کو دیکھوں نا، مجھے وہ لگتا ہے کہ جہاں تھوڑا شکوہ، تھوڑا سا شکایت، تھوڑی سی گفتگو خالق سے، تھوڑا سا عزم کہ اللہ بس اب بس بہت ہو گیا، اب کرنا ہے. تو وہ بہت سارا مکسچر تھا جذبات کا. That was the moment. وہ جوتی ٹوٹنے والا تو ہو گیا، لیکن مجھ سے پوچھے مجھے تھا کہ ہاں یار اب نا گاڑی شیشے کے اس طرف نہیں رہنا، اب شیشے کے اس طرف جانا ہے. اور میں نے، اور ہوتا یہ تھا کہ گھر میں یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ اگر فرض کرے کل فارسی کا پیپر ہے جو میں نے اڈاپٹ کی ہوئی ایف اے میں، وہ تو اس کی کتاب کیسے لے کے آؤں میں گھر میں. تو وہ کتاب رات میں چھپ کے آتی تھی کہیں سے خرید کے، پرانی کتاب خریدی جاتی تھی
وہ رات میں پڑھی جاتی تھی، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے کوئی کتاب میں نے نہ پڑھی تھی نہ دیکھی تھی جس کا صبح ایگزام ہے. بیکاز دیٹ واز می. وہ فارسی کے محاورے، وہ جملہ بندیاں، وہ میں کر سکتا تھا، وہ مجھے آتا تھا، وہ میں سیکھ رہا تھا 2 سال سے. تو وہ ایک رات ہوتی تھی، اس ایک رات کے بھی کچھ گھنٹے ہوتے تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اپنے ایف اے کے مضامین، لیکن وہ میں نے ایک رات میں تیاری کی. میں نے پیپر دیے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنی مرضی کے سبجیکٹس کے ساتھ آ گیا، جو کہ پاس کیا آپ نے سب کچھ ایک رات میں پڑھ کے. پاس نہیں کیا، پاکستان کے سب سے بڑے کالج کا میرٹ بھی بنا لیا، گورنمنٹ کالج لاہور کا اوپن میرٹ پہ. راوین بننا تو ظاہر ہے ہر ایک کا خواب بھی ہوتا ہے. اس زمانے میں زیادہ اس کا کریز تھا، زیادہ ایکسٹینڈڈ بھی تھا اس میں. اور اس سے پہلے تو میری والدہ جب ہم گاؤں سے آیا کرتے نا، تو میری والدہ جیسے جتنی عقیدت سے داتا دربار کو دیکھتی تھی نا، اس کے بعد جس عقیدت سے وہ کسی بلڈنگ کو دیکھتی تھی نا، وہ گورنمنٹ کالج لاہور کی. میرا بیٹا یہاں پڑھے. ہمارا ان کے خواب بھی میں نے پورا کیا الحمدللہ. آلدو کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ انٹر یہاں سے کرے اور پھر کنگ ایڈورڈ میں چلا جائے، بٹ گریجویشن وہاں سے ہوئی. اور یہ واقعہ میں پہلے بتا چکا ہوں. میں نے سول لائنس سے نکلتے ہوئے بھی یہ کہا، اور گورنمنٹ کالج سے نکلتے ہوئے تو اور زیادہ تیقن کے ساتھ یہ کہا. چودھری سعید صاحب میرے جو دوست ہیں، آپ چاہے تو تصدیق کر سکتے ہیں ان سے. ہمارے کالج سے نکلتے ہیں نا، بیچ میں ایک لوہے کا پلر سا ہے، تو میں نے اس پلر پہ ہاتھ رکھ کے کہا چودھری ہوں اس کالج سے ادو ہی واپس آواں گے جدو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا جائے گا. وہ ٹھٹھا مار کے ہنسا مجھے. ہاں یہ خواب بھی ہمیں پورا ہوتے ہوئے تو پرسوں اگر آپ میرا ٹویٹر دیکھیے، میں نے دیکھا پرسوں، اور مجھے اولڈ راوین یونین نے لائف ٹائم، میں اس قابل نہیں ہوں بٹ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈیزرو اٹ، بٹ میرا ایک خواب پورا ہوا تھا. کیا بات ہے، بڑی بہترین. میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنا دی. وہ بچہ یا وہ لڑکا جو اپنی جوتی کی ایڑی اتارتا تھا، یہ جو بارش میں سردی میں بھیگتا رہتا تھا بیکاز اس کی ویگن نہیں آئی، اس کا کرایہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا، جس کے والدین کی بچپن میں علیحدگی ہو گئی تھی، اور نہ بھی ہوتی تو میرے والد ایک پیش امام تھے. تو مجھے کون جانتا ہوگا اس روئے زمین پہ. آپ سوچیے ذرا کہ اقرار الحسن کو سوائے ڈیبیٹنگ کے سرکل کے یا شاعری کے سرکل کے یا کالج کے اس زمانے اپنی تو خیر بالکل نہیں دیکھ پائے گے. یہ تو میرا ایک مسئلہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج وہ خان صاحب سے متعلق کچھ مبینہ آڈیوز آئی، تو آپ یقین کیجیے اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں سنی نہیں جا سکی. یعنی آپ سنتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، جج کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے یا اصلی ہے یا نقلی ہے یا کسی، تو وہ اب اتنا وہ رہا ہی نہیں آپ کے اندر پیشنس کہ آپ جو ہے نا وہ 3 منٹ کی کوئی چیز